اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 16واں پارہ شروع کریں گے، اور اس میں سورہ کہف جاری تھی جس کا کچھ حصہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور اس میں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر یہ شروع تھا، اور اس کو ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ مصر سے سوڈان کی طرف سفر کریں، اور راستے میں نشانی بتائی کہ جہاں پہ آپ کی مچھلی دریا میں چلی جائے گی وہاں آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوگی اور اس سے آپ علم حاصل کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اور دو دریاؤں کے سنگم پہ ان کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے، جن کے بارے میں علماء کا گمان غالب یہ ہے کہ یہ انسان نہیں کو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں کہ آپ کو جو علم اللہ نے دیا ہے، جو دانائی دی ہے، اس میں سے کچھ سیکھ سکوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ جس چیز کا علم نہ ہو اس پہ صبر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گا اور آپ مجھے فرما بردار پائیں گے۔ تو پھر حضرت خضر نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ پھر دونوں آگے چلتے گئے، کشتی میں سوار ہوئے، اور اترتے ہوئے حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا، کشتی میں سوراخ کر دیا۔ پھر انہوں نے یاد کروایا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کچھ پوچھیں گے نہیں۔ پھر آگے گئے، اور آگے انہیں بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا، اس بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا، بہت برا کام کیا۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ نہیں، اب اگر آپ نے کوئی سوال کیا تو پھر ہماری علیحدگی ہو جائے گی۔ تو حضرت خضر نے پھر ایک اگلے مقام پہ جا کے ایک گاؤں والے جنہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا تھا، وہاں پہ ایک گرتی ہوئی دیوار تھی، اس کو درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ پھر بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا، ان سے کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب میری اور آپ کی جدائی ہے، اور ان تینوں جو کام انہوں نے کیے تھے ان کی توجیحات بتائیں کہ کشتی جو تھی یہ غریب مزدوروں کی تھی، اور آگے کوئی ظالم بادشاہ تھا جو سالم کشتی چھین لیتا ہے، تو اس لیے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ چھین نہ لے۔ لڑکے کے والدین مومن تھے، اور اندیشہ تھا کہ یہ سرکشی اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں نئی اور اولاد دے گا، اس لیے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اور دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا، تو اس لیے اس دیوار کو اٹھا دیا کہ جب تک یہ بالغ ہوں ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ تو یہ ساری جو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ 3 کام کیے، تو یہ آیات جو ہیں یہ مومن کو بھی بہت زیادہ اطمینان بخشتی ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور تیسرا جو واقعہ ہے کہ نیک والدین کی اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ والدین کی نیکی جو ہے وہ نسل در نسل نیچے چلتی ہے۔ پھر اگلا واقعہ جو ہے سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا ہے، ان کے بارے میں بھی کفار مکہ نے پوچھا تھا۔ تو ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ اقتدار ایک آزمائش بھی ہے، اور ایک اچھا حکمران کیسا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، اور ان کی مشرق و مغرب تک حکومت تھی، جو آتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ سے لے کے سورج کے طلوع ہونے، یعنی مغرب سے مشرق تک دونوں طرف یہ جاتے ہیں اپنی فوج لے کے، اور بہت بڑی سلطنت اللہ نے دی۔ وہ مثالی حکمران تھے، اور اللہ نے انہیں بہت سارے اسباب اور وسائل فراہم کیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے مبلغ تھے، اور اللہ کے ایک اچھے بندے تھے۔ وہ اپنی رعایا کو ساتھ ساتھ توحید کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں، اور قوت اور اقتدار کو وہ دعوت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ ایک مسلمان حکمران کے فرائض میں شامل ہیں۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے مظلوم قوم کو یاجوج اور ماجوج سے بچنے کے لیے بند بنا کے دیا، اور اس کی کوئی اجرت نہ لی، اور بند بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ علامتیں ہیں کہ وہ ایک صالح اور مسلمان حکمران تھے۔ پھر اسی طرح آخری پیرا جو آتا ہے ہمارا، آخری آیات 103 سے 110 تک اختتامی آیات جو ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف دوبارہ متوجہ کیا ہے، اور آیت نمبر 103 سے 105 تک بہت سخت آیات ہیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں، کہ وہ جن کی دنیا کی زندگی میں ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یعنی دنیا میں چاہے یہ لوگ کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیں، لیکن زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی سب اعمال ختم ہو جائیں گے، اور ان کے تمام بڑے بڑے جو مارکے انہوں نے سر کیے ہوں گے، جن پہ وہ فخر کرتے تھے، کوئی چیز بھی اللہ کے ہاں نہ پہنچے گی۔ وہاں کوئی چیز اگر پہنچتی ہے تو وہ نیت اور ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔
اور آخری 2 آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون جو بیان کیا ہے کہ دنیا کے سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور اللہ کا ذکر لکھنے لگیں تو وہ پورے نہیں پڑھ سکتے۔ اور آخری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ میں اللہ کی وحی لے کے آپ کی طرف آیا ہوں، اور جو کوئی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ تو یہاں پہ یعنی وحی اور پہلی آیت میں کتاب اللہ کا ذکر تھا، تو دونوں کو ملا کے یعنی ابتدائیہ اور اختتام میں صورت کا ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب پہ توجہ دیں، اس کو پڑھیں، اور دنیا کی زینت کو چھوڑ کے ہم اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی ہدایات ہیں ان پہ چلیں تو انشاءاللہ زندگی جو ہے کامیاب ہوگی، ورنہ خطرہ اس چیز کا موجود ہے کہ سب کے سب اعمال ضائع ہو جائیں۔ اگلی صورت سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم تھا، اور صحابہ کرام ہجرت حبشہ کا انہیں حکم دیا گیا اور حبشہ کی طرف جا رہے تھے، اور حبشہ میں عیسائی رہتے تھے، اور حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ ایک عیسائی حکمران تھا، رحم دل حکمران تھا۔ تو وہاں جانے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی، اس سارے کے بارے میں مسلمانوں کو تاریخ اور علم دیا گیا تاکہ وہاں جائیں تو اس طرح کے جو جس سچویشن میں وہ جا رہے ہیں اس کا مقابلہ کر سکیں، اور ان کے پاس وہ علم ہو کہ جو سوال ان سے کیے جائیں ان کے جواب دے سکیں، کیونکہ قرآن ظاہر ہے ضرورت کے مطابق خطبات نازل ہوتے رہے اور صحابہ کرام اس کے مطابق عمل کرتے رہے۔ تو سورہ مریم میں آیت نمبر 1 سے 15 تک حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے معجزانہ طور پہ بڑھاپے میں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور یہاں عیسائیوں کو خود اپنی تاریخ سے ایک دلیل فراہم کی گئی اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اور یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ نرم خو، پاکیزہ اور تقوی والے تھے، اور والدین کے مطیع فرمان تھے، اور جبار اور نافرمان نہیں تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 40 تک حضرت مریم علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے نقل کیا گیا ہے، اور ان کی معجزانہ پیدائش اور پیدائش کے فوراً بعد ان کی جو معجزانہ گفتگو تھی کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے بات کرنی شروع کر دی تھی، اس کو نقل کر کے تو جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث تھا، جو کہتے تھے کہ 3 میں سے 1 اور 1 میں سے 3، تو اس کی تردید کی گئی۔ پھر آیت نمبر 41 سے 50 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی، دعوت توحید، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا، کیونکہ عیسائی اور یہودی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے تھے، تو یہ لوگ صرف اپنے باپ دادا کی تقلید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، جن کے والد مشرک تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے باپ دادا کی تقلید کی بجائے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے اور اللہ کی ہدایات پہ عمل کیا، اور زبردست عزیمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ سارا واقعہ اس کے اندر ہے کہ کس طرح سے ان کے والد مخالفت کرتے ہیں، اور یہ کیسے انہیں سلام علیہ کا کہہ کے وہاں سے نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے 63 تک عقیدہ توحید کو دیگر انبیاء کی جو دعوت تھی ان کے کردار سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسرائیل، ان سب کا ذکر کر کے ثابت کیا گیا کہ یہ سب انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کی خدائی میں شریک نہیں تھے، یہ سب اللہ کے آگے جھکنے والے تھے اور جنت کے وارث تھے، اور یہ سب نبی اللہ کی آیات سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اور یہ بتایا کہ نماز جو تھی ان نبیوں کی شریعت میں بھی تھی، خاص طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن بعد کے لوگ جو تھے وہ ناخلف ثابت ہوئے اور انہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات کی پیروی کرنے لگے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں دوسری صورتوں میں کہ فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے، لیکن جب نماز نہ پڑھی جائے یا نماز درست نہ پڑھی جائے، اس سے غفلت برتی جائے، تو پھر انسان شہوات کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کے مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز تقریباً ضائع ہو چکی ہے، بہت کم تعداد ہے نماز پڑھنے والوں کی، اور جو پڑھتے بھی ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحیح نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 64 سے 83 تک اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں کہ مسلمان کیا کریں، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس پہ جمے رہیں، فَاعْبُدُوا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پہ جم جاؤ۔ اور اسی کے ساتھ مشرک لوگوں کو دوزخ کے حوال سنا کر خبردار کیا گیا کہ وہ اپنے اثاثوں اور عالیشان مجلسوں پر نہ اترائیں، تاریخ شاہد ہے کہ اللہ نے بڑے شان شوکت رکھنے والی جو قوتیں تھیں ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ 83 سے لے کے 98 تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، بولے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اسی کے ساتھ ہی کہ مشرکین پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب
اور جلال کا بھی بڑا زبردست اظہار ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پہ کہ لوگوں نے الرحمن کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لے آئیں اور جو لوگ نیک عمل کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ مہر و محبت پیدا کر دے گا۔ اور آخری آیت میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ دونوں کو ہلاکت کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تو یہ صورت ایک سوال پہ ختم ہوتی ہے کہ انسان کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ ہلاکت سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے، اور تاریخ سے عبرت حاصل کرے اور شرک سے بچ کے توحید اختیار کرے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے، اور یہ سورت سورہ مریم کے بعد ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، اور یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ حضرت عمر جب اپنی بہن کے پاس غصے میں جاتے ہیں تو وہاں سورہ طٰہٰ تھی جو وہ لوگ پڑھ رہے تھے، اور اس کو پڑھ کے متاثر ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس مرحلے پہ سورہ طٰہٰ کا نزول کا مقصد جو تھا، اس میں ایک طرف تو قریش مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقصد اور طریقہ کار کو سمجھانا تھا، اور دوسری طرف جو نوجوان اور ایمان لا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی جوانی اور ان کے پورے تجربے سے وہ سنا کے انہیں اس کی تربیت کرنا تھا۔ تو اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ان کے مختلف مرحلے بتا کے مومنین کو ایک طرف تسلی دی گئی ہے، اور دوسری طرف قریش مکہ کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہی آپ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو انجام فرعون کا ہوا وہی انجام آپ کا ہوگا۔ تو آیت نمبر 1 سے 8 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے انہیں تسلی دی گئی ہے، اور نزول قرآن کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طٰہٰ، یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں یا مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بوجھ محسوس کرتے تھے اور بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو جیسے سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے متوجہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، تو اتنی مشقت اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ جو لوگ ڈر رکھتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا مالک ہے، اور آہستہ کہی ہوئی بات اور اونچی کہی ہوئی بات سب کو جان لیتا ہے، اور اس کے خوبصورت نام ہے اسماء الحسنی، اور اس کو انہی کے ناموں سے بلایا جائے۔ پھر آیت نمبر 9 سے لے کے 47 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ابتدا میں جب ان کو نبوت ملتی ہے اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی انہیں نبوت دی تو انہیں پہلا حکم جو دیا کہ آپ میرا ذکر کریں، عبادت کریں اور نماز پڑھیں۔ 3 چیزیں جو تھیں یہ انہیں پہلے کی گئی، فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میری عبادت کریں اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کریں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو مختلف نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور دلائل کی روشنی میں دعوت پہنچانے کا حکم دیا، اور اس میں حکم یہ دیا کہ ذکر میں سستی نہ کریں، یعنی دعوت بھی پہنچائیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں۔ آیت نمبر 48 سے لے کے 79 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور فرعون جس طرح سے ان کا مقابلہ کرتا ہے اس سارے کا تذکرہ ہے، اور یہ مستقل کشمکش ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے کہ جب وہ نشانیاں لے کے پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے جو کہا کہ یہ تو اس لیے آئے ہیں کہ جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں۔ یہ فرعون کے جملے جو ہیں یہ اہم ہیں۔ پھر وہ فرعون پلٹا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے اس نے جمع کیے، جادوگروں کو بلایا، درباریوں کو بلایا، جتنے صلاح مشورے کیے وہ سب ان آیات کے اندر درج ہیں۔ اور خاص بات جو یہاں پہ آتی ہے کہ فرعون کے جو درباری تھے، معاونین تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، اور ان کا پختہ ارادہ یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مثالی نظام کو برباد کر دیں۔ یعنی ہر ڈکٹیٹر کو، ہر خواہش پرست کو یہی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے جو تشریح میں لکھا ہے تفہیم القرآن میں کہ ملک کے بااثر طبقے کو وہ ڈرا رہے تھے کہ اگر اقتدار موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا تو تمہاری یہ ثقافت اور آرٹس اور حسین و جمیل تمدن یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یعنی ہر دور میں جو خواہش پرست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ایک خوبصورت دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اگر اللہ کا دین آ گیا، یہ نافذ ہو گیا، تو ہمارا جو مثالی طریقہ ہے اس کو خطرہ ہو جائے گا۔ آج کل بھی جو دیکھا جائے تو سوچ یہی پیچھے پائی جاتی ہے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے جادوگر جمع کیے، اور جادوگروں کا جو سارا واقعہ ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک لاٹھی
تھی وہ ان کے سارے جادو کو نگل گئی اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے نبی ہیں. وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. اور اس موقع پہ فرعون نے جب انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تو جادوگروں کا جو کلمہ ہے وہ بہت ہی سمجھنے والا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، فقد ما انتقا، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے. حیرت انگیز استقامت یہاں پہ جادوگر دکھاتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر اگلی آیات میں کس طرح سے مصر کی سرزمین سے بنی اسرائیل نکلتے ہیں اور نکلتے ہی بچڑا بنا لیتے ہیں، اس کا ذکر ہے. اور آخری جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس نقل کر کے دوبارہ متوجہ کیا ہے کہ جس طرح ابلیس فرعون کا ساتھی تھا اور تمام ایسے لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے جو اللہ کے نبیوں کے دشمن ہے، تو تم بھی اسے چکنے رہو اور اللہ تعالیٰ کی دعوت سے اگر اعراض کرو گے تو یہ جو دشمن ہے تمہارے پیچھے لگے گا. اور آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اس قرآن کے ذکر سے منہ موڑے گا، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے تنگی ہوگی اور آخرت کا عذاب بھی ہوگا اور انہیں روز قیامت اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. تو یہ بڑی خوفناک آیات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمارے لیے جو ان آیات میں اسباق ہیں کہ ہم کتاب اللہ پہ غور کریں، اللہ کی عبادت، ذکر اور نماز پہ توجہ دیں اور اللہ کا پیغام ہم اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، کسی کی مخالفت سے نہ ڈریں اور دنیا کی زینت سے نظر ہٹا کے فکر آخرت پیدا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.